السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز 6-7 سال تقریباً گزر گئے ہیں، اس کے بعد سیاسی حوالے سے کوئی نئی اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے رہنما 6 رہنماؤں کا وفد جو ہے، یعنی اعلیٰ سطحی وفد اور ہیوج وفد، 6 اہم رہنما اس میں شامل تھے، وہ آج مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے تھے، ان کی رہائش گاہ پر۔ اب اس کو جے یو آئی تو بڑا اینگل دے رہی ہے، ظاہر ہے جے یو آئی کے جو حامی ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کو جھکنے پر مجبور کر دیا، وہی ڈائلاگ بازی چلتی ہے۔ لیکن میں ایکچولی خبر دوں گا آپ کو کہ معاملہ کیا ہے۔ ہے تو بہانہ تو مولانا کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کا تھا، لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو دوسرا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ کسی ایجنڈے پہ آئے تھے۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنما جو ہیں، یہ 6 رکنی وفد، یقینی طور پر یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی مرضی کے بغیر نہیں آیا ہوگا، اور بلکہ نہیں آیا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کی مرکزی جو قائدین ہیں یا قیادت ہے، اس کی منظوری اور مشاورت اور منشا کے بغیر نہیں آئے۔ تو کہانی کیا ہے پھر؟ میں بھی گیا مولانا کی رہائش گاہ پہ، لیکن اسد کیسر سے بات بھی کی، میں نے ٹاک بھی انہوں نے مختصر کی۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ جی سیاسی کوئی بات نہیں ہوئی، تو تعزیت کرنے آئے ہیں، ہم پشتون ہیں تو پشتونوں کا ایک کلچر ہے، روایات ہیں کہ بھئی ہم چاہے کتنا بھی سیاسی مخالف ہو، لیکن ہم ان کے پاس غمی شادی میں جاتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح تو ایک مولانا کے پاس یا جے یو آئی کے لوگوں کے پاس تعزیتیں کرنے بھی نہیں آتے، اور ان کے ساتھ تو جے یو آئی کے ساتھ یا نون کے ساتھ، ان کے ساتھ تو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے پی ٹی آئی کے لوگ۔ کبھی عمران خان نے ہاتھ ملانا گوارا کیا کسی کے ساتھ؟ جب وزیر اعظم تھے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اب خود چل کر آئے ہیں۔ یہ رابطہ کیا تھا بیرسٹر سیف نے مولانا کے ساتھ کہ ہم ملنا چاہ رہے ہیں، ہم آنا چاہ رہے ہیں، ہمارا ڈیلیگیشن آنا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ مولانا نے کہا آ جائیں۔ ظاہر ہے مولانا بھی پشتون ہے، تو پشتونوں کی یہ روایات ہیں کہ کوئی اگر آ رہا ہے گھر پہ تو اس کو تو نہیں روکیں گے۔ تو آج جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں بھی پہنچا اور میں نے اسد کیسر سے بھی بات کی۔ علی محمد خان گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، پیچھے 4 بندے اور بیٹھے تھے۔ 6 رکنی وفد تھا، جس میں صوبائی سابق وزراء، ایم این ایز اور باقی یہ 3 اہم رہنما تھے۔ اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے تھے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور یہ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی ابھی تک نہیں چھوڑی، جنہوں نے، کچھ لوگوں نے تو پی ٹی آئی چھوڑ کر اپنی پارٹیاں بنا لیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی نہیں چھوڑی۔ تو ان کا مولانا کے گھر پہ آنا، مولانا سے ملاقات کرنا، کوئی تقریباً پونا گھنٹہ تقریباً ملاقات ہوئی ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ مولانا کی امامت میں نماز مغرب بھی ادا کی ہے مولانا کے ہی گھر پہ۔ اسد کیسر اور علی محمد خان اور سب لوگوں نے، جتنے بھی تھے، انہوں نے مغرب کی نماز مولانا فضل الرحمان کی امامت میں ادا کی۔ میں پھر بیٹھ گیا اس کے بعد مولانا کے ساتھ 1 on 1 گپ شپ کی، اور اسد محمود صاحب بھی تھے، گپ شپ کی کہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ مولانا سے میں نے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیسے آ گئے، تو سیاسی باتیں کیا ہوئیں؟ تو مولانا نے تو کوئی خاص باتیں نہیں بتائیں، لیکن پھر میں نے اس کو کھوج لگائی، اس کا پیچھا کیا میں نے۔ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یہ وغیرہ یہ کچھ چیزیں ہوئیں ڈسکس۔ تو میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ اب تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ٹرانزٹ شروع ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی خبر ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں میں کوئی مفاہمت ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، اور وہ ملکی مسائل کے لیے اپنی توانائیاں استعمال کرتی ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالتی، تو یہ تو اچھی بات ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی کو یہ احساس ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کیونکہ اس وقت بالکل آئسولیٹ ہو چکی ہے، جو مین ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا،
تو پی ٹی آئی آئسولیٹ ہونے کے بعد اب یقیناً مجبور ہو کے پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ عارف علوی صاحب کوشش کر رہے تھے کچھ عرصے سے، وقتاً فوقتاً انہوں نے کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائلاگ کرائیں، لیکن سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی تھی۔ اب خبر یہ ہے اس میں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائلاگ پر کام شروع ہو گیا ہے۔ یہ میں کنفرم اتھینٹک 100% نہیں 1000% خبر کنفرم دے رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہوائی خبر میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں دیتا۔ گرینڈ ڈائلاگ میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی، جے یو آئی بھی شامل ہوگی۔ یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے۔ یہ 4-5 سال تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی تو ایک دوسرے کی بالکل دشمن بنی ہوئی تھی نا، ذاتیات تک ذاتی دشمن کی طرح ایک دوسرے کو ڈیل کر رہی تھی، ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں کرتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے۔ ایون عمران خان مولانا کے نام لے لے کر جو الفاظ استعمال کرتے تھے، نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اس حد تک چلے گئے تھے۔ اب ان کے درمیان قربت بڑھے گی آنے والے دنوں میں۔ آج پہلی ملاقات تھی، ایک انیشل ابتدائیہ سمجھے ہو گیا ہے، اب آگے یہ پروسیس بڑھے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ ملاقاتیں بڑھیں گی اور یہ ڈائلاگ شروع ہوگا۔ مولانا کے ساتھ سب سے پہلے مولانا جب ان کی خوش دامن کا انتقال ہوا تو وہ تدفین کے بعد پھر واپس آ گئے اسلام آباد، تو آصف علی زرداری، کچھ لوگ اور بھی آئے سیاسی لوگ، لیکن آصف علی زرداری مولانا کے ساتھ ملنے آئے، تعزیت کرنے آئے۔ میں بھی مولانا کے گھر پہ چلا گیا اور پھر مولانا کے ساتھ اس دن گپ شپ بھی کی تھی۔ تو مولانا نے ہمیں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ خبر آپ چلا سکتے ہو کہ سیاسی جماعتوں، میری طرف سے کہ مولانا فضل الرحمان نے سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں سیاسی جماعتیں۔ یہ مولانا نے ہمیں کہا تھا، ہم نے خبر چلائی تھی، میرے ساتھ 2 اور بھی صحافی دوست تھے، تو وہ خبر ہم نے چلا دی۔ ہم اس پہ مولانا نے اس کو مزید کوئی اس کی تشریح نہیں کی، وضاحت نہیں کی کہ اسپیس کس قسم کا پیدا کرنا چاہیے، کس کے لیے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار، ہم تجزیہ کر رہے تھے آپس میں کہ مولانا نے کیا مطلب، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں آئی بات، لیکن پھر بھی ہم مولانا کے زبانی سننا چاہ رہے تھے، لیکن مولانا نے کوئی بات نہیں کی۔ آج وہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات۔ ایک دوست نے کہا کہ یار شاید مولانا نے اشارہ دیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اسپیس پیدا کرنی چاہیے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا نے زرداری صاحب کو پیغام دیا ہو کہ سندھ میں جے یو آئی کو اسپیس نہیں دیا جا رہا تو سندھ میں اسپیس دیا جائے، پیپلز پارٹی کی جانب سے ملنا چاہیے جے یو آئی کو، اور پھر پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی طرف سے اسپیس ملنا چاہیے پنجاب میں۔ تو یہ اس طرح کا اشارہ بھی تھا، ایک مجموعی ایک مولانا نے بات کی تھی مجموعی پس منظر میں۔ تو آج جب پی ٹی آئی کے لوگ آئے تو تب بات سمجھ میں آئی ہے، اور پھر میں نے کنفرم بھی کیا کہ کیا یہ بات ہو رہی ہے، تو کنفرم کیا گیا، میرے سورسز نے کنفرم بتایا کہ گرینڈ ڈائلاگ پر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی مولانا نے گرینڈ ڈائلاگ پر بات کی۔ اس کے بعد محمد علی درانی آئے تھے، آصف علی زرداری والے دن جس دن ملاقات ہوئی اس دن تو مولانا نے ہمیں کہا کہ یہ خبر سیاسی جماعتوں کو اسپیس پیدا کرنے چاہیے ایک دوسرے کے لیے، یہ چلا دیں، ہم نے چلا دی۔ یہ خبر چلنے کے بعد پھر محمد علی درانی صاحب آ گئے مولانا کے پاس دعا کرنے کے لیے، دعا کرنے کے بہانے، لیکن محمد علی درانی نے مولانا کو بات کر لی کہ جی گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان، تو مذاکرات ہونے چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ملکی مسائل جو ہیں حل کرنے چاہیے، ضرورت ہے اس وقت، معیشت تباہ ہے، یہ مسائل انہوں نے شیئر کیے اور اس پہ زور دیا۔ تو مولانا حیران رہ گئے۔ مولانا نے سوچا کہ بھئی یہ تو میرا آئیڈیا تھا، میں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے اسپیس پیدا کرنے چاہیے، یہ کہاں سے آ گئے درانی صاحب؟ مولانا حیران رہ گئے۔ بہرحال چلیں، درانی صاحب نے کس کے کہنے پہ درانی صاحب گئے؟ محمد علی درانی خود سے گئے ہیں یا ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ گرینڈ ڈائلاگ کے پیچھے بھی کوئی کہانی یقیناً مجھے لگ رہی ہے۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نون لیگ کو نواز شریف کو بھی لایا گیا ہے، اور نواز شریف کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ
گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جائیں، سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملے، اور یہ ذمہ داری نواز شریف پہ بھی شاید کوئی رکھی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی ایکٹیویٹیز بتائیں گی کہ ان کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن فی الحال نواز شریف اپنے مقدمات، ابھی اپیل بحال ہو گئی ہیں، اپیلیں جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج ہوئی تھی عدم پیروی کی وجہ سے، وہ بحال ہو گئی ہیں۔ یہ بھی خبر ہے، الگ اس پہ الگ ویلاگ میرا بنتا تھا، لیکن میں کیونکہ ٹائم ملا نہیں تھا، تو پھر یہ ملاقات ہو گئی پی ٹی آئی والوں کی مولانا کے ساتھ، تو میں نے اس پہ پھر فوکس کیا۔ تو اب یہ ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ میں معیشت بھی ڈسکس ہوگی، گرینڈ ڈائلاگ میں ملک کو درپیش مسائل بھی ڈسکس ہوں گے کہ کیسے ملک کو مسائل سے نکالا جا سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو یہ بھی احساس ہوا ہے شاید کہ اگر ہم مل کر نہیں چلیں گے، ایک دوسرے کے لیے اسپیس نہیں پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے پاؤں کاٹتے رہیں گے، تو پھر ہم اکیلے اکیلے کر کے مارے جائیں گے۔ جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوا ہے کہ عمران خان کو لاڈلا بنایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، عمران خان نے کسی ایک جماعت کو ساتھ میں نہیں ملایا، کسی سے ملنا گوارا نہیں کیا، ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا، بات کرنا پسند نہیں کیا، کبھی مذاکرات کرنا پسند نہیں کیا، گالیاں دیتے رہے کہ بھائی میں ہی دودھ کا دھلا ہوں، سولو فلائٹ کرتے رہے۔ تو اب عمران خان کا اشر آپ دیکھ لیجئے۔ اگر نون لیگ نے، نواز شریف نے، جس طرح نواز شریف کو ابھی لاڈلا بنا کے لایا گیا ہے، تو میاں صاحب نے بھی اگر عمران خان کی پیروی کی اور اسی طرح سولو فلائٹ کی جس طرح عمران خان نے کی، تو میاں صاحب کا بھی اشر یہی ہوگا آنے والے دنوں میں۔ یہ آپ میرے سے لکھ لیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ میاں صاحب کے لیے میں یہ دعا تو نہیں کروں گا کہ ایسا ہو، لیکن اگر یہ سولو فلائٹ کریں گے تو یہ سولو فلائٹ، یہ گرینڈ ڈائلاگ سولو فلائٹ کو ختم کرنے کے لیے، سولو فلائٹ کی روایات کو ختم کرنے کے لیے گرینڈ ڈائلاگ کی طرف کام شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جو آج کی ملاقات تھی، یہ بھی گرینڈ ڈائلاگ کی طرف ایک اہم پیش رفت آپ کہہ سکتے ہیں، ایک قدم سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اب گرینڈ ڈائلاگ کے آنے والے دنوں میں پھر ظاہر ہے اس پہ میل ملاقاتیں بڑھیں گی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور مولانا کے درمیان بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ یہی ڈیلیگیشن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یہی پی ٹی آئی کا 6 رکنی ڈیلیگیشن جو آج مولانا کے پاس آیا، اس میں یہ پھر آنے والے دنوں میں نون لیگ کے ساتھ بھی ملے گا، نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی ملے گا، جن کو گالیاں دیتے تھے، شہباز شریف سے ملاقات کرے گا، نواز شریف سے ملاقات کرے گا، پھر یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو یہ تمام جماعتوں کو گرینڈ ڈائلاگ میں شامل کیا جائے گا تاکہ ملک کو درپیش مسائل سے نکالا جا سکے۔ یہ آج کی جو میرے پاس جو اپڈیٹ خبر ہے، جو کنفرم خبر ہے، جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ اب پی ٹی آئی، ظاہر ہے آج جو مجھے مزیدار جملہ یہ سننے کو ملا وہاں پہ کہ جیسے ہی علی محمد خان گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، گاڑی اندر داخل کر رہے تھے مولانا کے گھر میں، جب دروازہ کھلا تو وہ سیکیورٹی والے بھی ظاہر ہے وہاں پہ کھڑے تھے، وہ سیکیورٹی والے بھی پشتون ہیں، تو علی محمد خان کو جانتے ہیں، وہ بھی شاید جانتے ہوں گے، تو وہ مسکرائے، ہنسے، تو علی محمد خان نے کہا کہ بھائی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہ واقعی آج بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ 7-8 کم از کم 7-8 سال ہو گئے ہیں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان بالکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، دشمنی کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے تھے۔ اب ان کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے۔ ایک ملاقات آج ہو گئی ہے تعزیت کے بہانے، فاتحہ کے بہانے۔ اب آنے والے دنوں میں پھر تمام جماعتوں کے درمیان پھر رابطے اور بڑھیں گے تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کو عملی شکل دی جا سکے۔ اور اس میں یہ میں کلیئر کر دوں، وضاحت کر دوں کہ یہ اس میں کوئی انتخابی اتحاد نہیں بننے والا، الیکشن سے پہلے کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا، اس طرح کا کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ صرف معیشت اور باقی مسئلے مسائل جو ہیں ملک کے، ان کو نکالنے کے لیے ایک میثاق، ایک معاہدہ، ایگریمنٹ کیا جائے گا، جس طرح میثاق جمہوریت کیا گیا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اسی طرح میثاق معیشت ٹائپ کوئی ایک ایگریمنٹ کیا جائے گا، میثاق کیا جائے گا، اور ایک دوسرے اس میں یہ بھی شرائط ہوں گی کہ بھئی ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کے
پاؤں نہیں کاٹیں گے، ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے، سازشیں نہیں کریں گے ایک دوسرے کی حکومتوں کے خلاف، جو بھی منتخب ہو داندلی اور یہ سارے معاملات، الیکشن کمیشن آزاد ہوگا، باقی یہ سارے نکات اس میں شامل ہو سکتے ہیں گرینڈ ڈائیلاگ میں۔ اسی لیے سیاسی جماعتوں نے گرینڈ ڈائیلاگ پر اب کام شروع کر دیا ہے، یہ ابتدائی مرحلہ ہے، آنے والے دنوں میں یہ معاملات میچور ہوں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔